الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے بھی ہے اور ٹیم بی بھی ہے۔ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی آپ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ ٹیم بی والے تیار ہیں؟ ٹیم اے والے زیادہ تیار ہیں بھائی، بچے تو دونوں میں برابر ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آواز سے تو ٹیم اے والے تیار ہیں، زور و شور کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، مگر ٹیم بی بھی کسی سے کم نہیں ہے، تیاری دونوں کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کون سی ٹیم زیادہ دیتی ہے، کون سی ٹیم اپنا اسکور زیادہ کرتی ہے اور کون سی ٹیم آج کے پروگرام کی ونر ہوتی ہے۔ کل ٹیم اے ونر رہی تھی۔ بچے کچھ نہ کچھ چینج ہو جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جو روزانہ ٹیم اے میں ایک ہی بچے رہیں گے ٹیم بی میں روزانہ ایک ہی بچے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ مگر یہ کہ ٹیم اے والے کل اب مقابلے میں آگے رہے تھے، تو دیکھتے ہیں آج کون سی ٹیم آگے رہتی ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی سے کے ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا۔ روزانہ پروگرام میں سوال کیا جاتا ہے، آج کا سوال شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ آج کا سوال یہ بتائیے کہ بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی سے کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ گر فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز کے بعد کیا کیا اس نے؟ حمد و ثنا کی، اللہ پاک کی حمد بیان کی، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک بھیجا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر کیا کیا جائے گا؟ دیا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ کہ اس کی برکتیں ہم خود دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ سیگمنٹ ہے آسان سوالات، ہوں گے سوالات ٹیم اے سے بھی ٹیم بی سے بھی۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے سے کتنی آیتیں، سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے سے کتنی آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے سے کتنی آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی آپ بتائیے۔
1000 1000 جی آپ بتائیں. 1000 آپ بتائیں. 1000 آپ بتائیں. 1000 آپ بتائیں. 1000 آپ بتائیں گے؟ بتاؤ گے آپ؟ بتاؤ. نہیں شرما رہے ہیں بھائی. چلیں 1000 جو ہے اپنا آیت تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے اس کو کتنی آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ 1000. جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے نجی اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ بتائیے. اچھا بلکہ ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، 5. بتائیں. مائک دیں ان کو، مائک دیجیے. جی حضرت نوح علیہ السلام. کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام. سوچ لیں. جی حضرت نوح علیہ السلام. جی آپ بتائیں. حضرت نوح علیہ السلام. سوچ لیں. غلطی کرنا کوئی نمبر نہیں دلائے گا. صحیح ہے جواب. صحیح ہے. صحیح جواب 2 نمبر دلائے گا. غلط جواب 1 نمبر بھی نہیں دلائے گا. اور انہوں نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. بتائیے اسلام میں سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ اسلام میں جی مشورہ جاری ہے. مشکل نام ہے. ہر کوئی بچہ بتا دے مشکل بات ہے. جی آپ بتائیں. حضرت حسین بن زرارہ. ہے صحیح نام بتائیں. چلیں آپ بتائیں. حضرت اسید بن زرہ. آپ بتائیں. حضرت اسید بن زرار. آپ بتائیں. حضرت اسید بن زرار. اب نام آپ سوچ لیں. نام تو یہ نہیں ہے. غلطی کر رہے ہیں آپ نام بتانے میں. اور یہ کوئی چھوٹی غلطی بھی نہیں ہے. آپشن دوں میں آپ کو؟ ہو سکتا ہے آپشن آپ کو صحیح کر دے. آپشنز لینے. ایسا نہ ہو کہ کوئی نمبر نہ ملے. جلدی فیصلہ کریں گے. میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. جی حضرت زید بن زرہ. زید. سوچ لیں. جی آپ کہہ رہے ہیں زید. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ زید. سوچ لیں. آپ کا جواب ہاں صحیح ہے. اب ایسا ہوا آپ کو پتہ ہے. کس کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں. چلیں. جی حضرت اسید بن زرار. نہیں. غلط. حضرت سعد بن زرارہ. غلط. چلے آپشن لینا پڑنا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپشن لے لیجئے. آپ نے 2 نمبر کو ترجیح دی جبکہ آپ کو اب 1 نمبر بھی نہیں ملے گا کیونکہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درست نام ہے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اسلام میں سب سے پہلے پڑھی گئی تھی. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھی گئی. آپ سے ہوئی ہے غلطی. ٹیم اے کے اور ٹیم بی کے پاس موقع ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیم بی والوں سے. ٹیم بی آپ سے سوال ہے. بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ بتائیں گے سب سے پہلے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیں بھائی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. جواب درست ہے. اچھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کون تھے حضرت امام حسن؟ یہ پتہ ہے کسی کو؟ چلے بتائیں. مائک اوپر دینے. مائک نیچے کیوں دے رہے ہیں آپ بار بار؟ شہزادے.
شہزادے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے کہ جنات نے کس نبی علیہ السلام کے حکم پر بیت المقدس تعمیر کیا؟ بیت المقدس تعمیر کیا. جی بتائیں بھائی. چلیں. حضرت سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام. جی حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. جی آپ بتائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے بیت المقدس تعمیر کیا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. جی بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. سمجھ گئے کون سا ہے؟ مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں ہیں؟ کون سی جگہ ہے؟ جی جنت. جنت. جی جنت. جی آپ بتائیں. جنت. جی آپ بتائیں. بتائیں. جنت. مائک ان کے ہاتھ میں دے دیں. منع تھوڑی نہ کریں گے وہ مائک لینے سے. جی جنت. آپ ان کو مائک دیں. جنت. جنت. جی جنت میں کیا چیز ہے؟ کون بتائے گا کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں. سونے کی دیوار. سونے اور چاندی سے بنی ہوئی دیواریں ہیں. ماشاءاللہ ٹیم بی والوں کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ جی ابو القاسم. آپ بتائیں. ابو القاسم. پیچھے مائک دیں. ابو القاسم. جی ابو القاسم. جی دوسرے بچے کو دیجیے. ابو القاسم. ابو القاسم پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے. ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا. بتائیے کس کام کی وجہ سے مومن کے دل پر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے؟ وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کے دل پر نقطہ لگا دیا جاتا ہے؟ وہ بھی کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جی گناہ. سوچ رہے ہیں وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کے دل پر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے؟ جی گناہ. ابھی آپ 2 پوائنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر 0 نمبر کا فرق ہو جائے. کیا مائک آگے دیں بھائی. کیا سوچ رہے ہیں؟ آپشن دیں گے. جی سوچنا آپشن سب کا فیصلہ ہے. نیکی کا کام, گناہ کا کام یا فضول کام؟ گناہ. جی گناہ کا کام. آپ بتائیں بھائی. گناہ کا کام. آپ بتائیں. گناہ کا کام. جی گناہ کا کام وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کے دل پر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جواب درست ہے. دیکھیں بھائی یہ ہوتا ہے فائدہ. ٹھیک ہے یہ تو اپنے کروانا ہے نا. کچھ ہم بھی تو رکھیں گے نا پوائنٹس. آپ سارے لے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے بھائی. آئیے کچھ اب انٹروڈکشن لیتے ہیں بچوں کا یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے ہوئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی ادھر سے شروع کریں گے سیدھے آج سے. مائک ان کے ہاتھ میں دیں. مائک لو بھائی. جی آپ کا نام کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں ماما نہیں اتارنا ہے. ہاں کیا نام آپ کا؟ وسیم نام ہے. ٹھیک ہے چلے چھوٹے سے بچے اب اتنی باتیں کیا کریں گے ہم ان سے. جی آپ ان کو مائک دیں بھائی. آگے آئے ہوئے ہیں چھوٹے سے. اور اسلامی بھائی. جی آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. عمر بھائی. عمر بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کتنی ایج کی, کتنے سال کے ہیں آپ؟ 6 سال کے, 7 سال کے, 8 سال کے, کتنے سال کے ہیں؟ نہیں پتا, یاد نہیں کیا تھا. چلے عمر بھائی سوچ رہے ہیں, سوچیں آپ, میں آپ کے پاس پھر واپسی آؤں گا. ٹھیک ہے چلے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات. اس سیگمنٹ میں ٹیم بی آج لیڈ پر ہے. ٹیم بی کو ابھی 1 پوائنٹ کا فرق رکھنا حاصل ہوا ہے, یعنی ٹیم بی 1 پوائنٹ کے فرق پر ہے کہ ٹیم بی 1 پوائنٹ سے آگے ہے اور ٹیم 1 پوائنٹ سے پیچھے ہے. یہ فرق بہت چھوٹا سا فرق ہے, کبھی بھی یہ فرق ختم ہو سکتا ہے کیونکہ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد
سیگمنٹ میں آ چکے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے واحد جمع, اور میں آ جاتا ہوں بورڈ کے پاس. بورڈ پر ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پارٹس ہیں, ایک واحد کا پارٹ ہے, ایک جمع کا پارٹ ہے. اب ہوگا کچھ یوں کہ ٹیم اے یا ٹیم بی میں سے کوئی ایک ممبر آئے گا جس کو پہلے بلایا جائے گا, وہ آ کے ایک واحد لگائے گا, ٹھیک ہے. پھر ٹیم بی والے آئیں گے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ جو انہوں نے واحد لگایا ہے وہ واقعی میں واحد ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ واحد ہے تو اس کا جمع لگائیں گے, اور اگر وہ جمع ہے تو پھر اس کو درست کریں گے, ٹھیک ہے بھائی. تو کرتے ہیں ٹیم اے سے شروع. ٹیم اے والے میں سے کون آئے گا؟ آ جائے جناب, آپ مائک لے کر آئیں گے وسیم بھائی سے. وسیم بھائی مائک دے دیں گے آپ, ٹھیک ہے جی. سیدھا سے مائک دیں جی, لگائیں کوئی بھی ایک جو آپ کو لگے کہ لگائیں جہاں ہاتھ پہنچا آپ کا سب سے آخر میں. یہ لیجیے بھائی, ٹھیک ہے. کیا لگایا آپ نے؟ انعام. کیا لگایا؟ انعام. انعام واحد ہوتا ہے؟ جی. لگ تو یہی رہا ہے نا, لگ تو یہی رہا ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں لگ تو واحد ہی رہے, باقی فیصلہ کریں گے ٹیم بی والے. چلے بھائی, انعام لگایا ہے انہوں نے جی. آ جائیں بھائی, بھائی لگ رہے ہیں آپ کے, آ جائیں. بھائی بھائی کا مقابلہ تو میں ضروری کرواتا ہوں نا جی. چلے لگا دیں بھائی. جی. انعامات. انعامات کیا ہے؟ جمع. جمع ہے. واحد آپ کے بھائی نے لگایا تھا, ٹھیک ہے بھائی. تو انہوں نے لگایا انعامات. جواب ان کا درست ہے. جزاک اللہ. پیارے بچوں, انبیاء کرام علیہم السلام, انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کے انعام یافتہ بندے ہیں. یعنی انہیں اللہ پاک نے بہت سارے انعامات دیے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے انہی کی پیروی کرنی ہے, یعنی انہی کو فالو کرنا ہے. انبیاء کرام کو فالو کرنا ہے, اولیاء کرام کو فالو کرنا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا ہے. پڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. آ جائیں بھائی جناب. جی. اللہ اکبر. صحیح ہے. کیا لگایا؟ رحمت. رحمت. جی اپنی جگہ پر جائیں گے. رحمت لگا دیا ہے انہوں نے. آ جائیں بھائی. جی. رحمتیں. رحمتیں. پیارے بچوں, قرآن پاک ایمان والوں کے رحمت ہے اور شفا ہے. قرآن پاک ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے. اس کے ذریعے نہ صرف ایمان کی ہدایت ملتی ہے بلکہ دنیا کی بھی بہت ساری پریشانیاں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. جواب درست ہے. جی. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں آپ. جی. جو آپ کو لگے کہ واحد ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے. جی. سورت. سوچ نہیں, واحد ہے. ایسا نہ ہو جمع لگا دیں آپ, پوائنٹ نہیں ملے گا پھر. دیکھ لیں واحد ہے. جی. یہ کہہ رہے ہیں واحد ہے. بھائی آپ اپنی جگہ پر جائیں گے, آپ نے واحد تو لگا دیا ہے یا نہیں لگایا ہے, یہ فیصلہ کریں گا آ کے. یہ جی. جی. سورتیں. سورتیں. پیارے بچوں, دنیا میں انسانوں کی بہت تعداد موجود ہے, بہت بڑی تعداد موجود ہے, لیکن اللہ پاک نے ہر انسان کو دوسرے سے الگ بنایا ہے. سب کی صورتیں الگ الگ ہیں, زبانیں الگ ہیں, کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی
کوئی نقل نہیں بنا سکتا۔ ہاں انسان ایک دوسرے کی چیزوں کی نقل ضرور بنا لیتے ہیں مگر اللہ پاک کی چیزوں کی کوئی نقل نہیں بنا سکتا۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں آپ آ رہے ہیں، آ جائیں آ جاؤ۔ چلیں بھائی مجھے بہت نیچے آنا پڑے گا بھائی، یہ والا، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے، اتنا نیچے، اتنا یہاں پہ لگا دیں۔ خیر ہے، کیا لگا ہے اب؟ یہ کیسے بتائیں گے آپ کیا لگا ہے؟ ہیں کیا لگا ہے؟ باغ، کیا لگا ہے؟ لو باغ، جی بڑی محنت سے انہوں نے بولا ہے باغ لگایا انہوں نے۔ دیکھتے ہیں اب یہ واحد ہے جمع ہے کیا ہے؟ جی جی باغ ہے یہ باغ۔ جی اب آپ آ جائیں بھائی، چلیں آ جائیں، آئیں تو صحیح، آ تو جائیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اے لینے آ گیا ان کو، چلیں مائک تو دے دیں ادھر، مائک ان کو واپسی کر کے آ جائیں۔ جی چلیں، جی یہاں پر لگا دیں، یہاں پر۔ جی باغات، بہات، باغات، بہاٹ، اے بھائی چلیں چلیں، ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایکٹیویٹی کرنے کا شوق ہے تو آ گئے بھائی باغات۔ پیارے بچوں اور قسمتی شنگ ناظرین، علماء کرام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی محفل اور مجلس میں بیٹھنا دنیا اور آخرت کے لیے بہت فائدہ ہے۔ ان کی محفلیں جنت کے باغات ہیں۔ یہ ان کی مجلس میں بیٹھنا دنیا اور آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کی محفلیں جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے جوابات درست ہوئے۔ ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے، ایک یہاں پر واحد اور جمع رہ گیا ہے، ابھی اس کو کچھ ٹوئسٹ کے ساتھ کریں گے۔ مگر پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس سے پہلے آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی سے پہلے ممبر آئیں گے جو واحد لگائیں گے، اس کے بعد ٹیم اے سے آ کے اس کو درست کریں گے۔ آجے جناب آپ۔ جی 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 کیا لگا ہے؟ واحد لگا ہے، جمع لگا ہے، واحد لگا ہے، جمع لگا ہے، خوبی لگا ہے آپ نے۔ کیا ہے خوبی؟ واحد ہوتی ہے جمع ہوتی ہے؟ واحد ہوتی ہے، سوچ لیں، جمع تو نہیں ہوتی۔ یہ کہہ رہے ہیں خوبی انہوں نے لگایا ہے، خوبی جو لکھا ہوا ورڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے لگایا ہے، اور یہ واحد ہے۔ ماشاءاللہ جواب ان کا اپنی جگہ پر جائیں گے۔ جی اب آ جائیں بھائی، آپ آ گئے نا بلکہ آپ نہیں آئے، آ جائیں پیچھے والے پیچھے والے پیچھے والے، وہ آپ تو آتے رہتے ہیں۔ جی جی خوبیاں، خوبیاں۔ پیارے بچوں، سخاوت اور حسن اخلاق جو ہے وہ کسی بھی، یہ لے جائیں آپ لوگ کہیے نا۔ پیارے بچوں، سخاوت اور حسن اخلاق کسی بھی انسان کی بہت بڑی اور بہت پیاری خوبیاں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اپنے ہر ولی کو پیدائشی طور پر ہی حسن اخلاق اور سخاوت کی خوبی عطا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا واحد جمع، اور یہاں پر پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین مختلف ایکٹیویٹیز ہوئی، بہت سارے بچے آئے یہاں پر اور انہوں نے آ کر واحد اور جمع لگایا، اور ہر واحد اور جمع ورڈ کے حوالے سے ہم نے کوئی نہ کوئی اچھی بات سنی۔ یہ بھی سنا کہ جو علماء کرام اور اولیاء کرام کی جو محفل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ان میں ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ ان کی مجالس اور ان کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، دونوں چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور ان کی مجالس جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں۔ ماشاءاللہ اب بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب۔ سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین حساب کتاب کا۔ ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر ٹیم اے یا ٹیم بی کے لیے ایک سوال آئے گا، اور وہ سوال پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین سوال آئے گا اسکرین پر،
پلس یا مائنس یا ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ ایکویژن ہوگی کوئی نہ کوئی, آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو فائنل آنسر آئے گا اس کے حوالے سے آپ نے کوئی نہ کوئی ایک اسلامی نسبت بتانی ہوگی. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے کے لیے سوال دکھائیے. 28 minus 10 minus 11 کیا آئے گا آنسر؟ واٹ از دا آنسر؟ جی 7. 7. جی 7. آپ بتائیں. 7. جی آپ بتا دیں بھائی. 7. آپ بتائیں. 7. جی انہوں نے کہا 28 minus 10 minus 11 بنے گا 7. جی دکھائیں. 7 اور ان کا جواب درست ہے. اب بتانا ہے 7 کی اسلامی نسبت یعنی 7 کی اسلامی نسبت. بتائیے. 7 سال تک اذان دینے والے کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. اذان دینے والے کے لیے اذان دینے والے کے لیے. سوچ لیں. جی یہی ہے. یہی ہے. اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے. جو شخص صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے 7 سال تک اذان دے اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اگلا سوال ہوگا وہ سوال ہوگا ٹیم بی سے. جی دکھائیں ٹیم بی کے لیے سوال. ٹین ملٹیپلائی بائی 4. جی اوپر مائک دیجیے. 40. جی 40. جی 40. جی آپ بتائیں. 40. جی 40. جی دکھائیں آنسر. 10 ملٹیپلائی بائی 4 40 یعنی 40 اس کا درست جواب بنا اور ان کا جواب درست ہے. مسکرائیں کہ مسکرانا سنت ہے مگر باتیں کرنا پروگرام کے درمیان تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. 40 کے حوالے سے کوئی اسلامی نسبت بتانی ہے. جی بتائیں. جو 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز 40 سال تک 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر 40 دن تک تکبیر اولیٰ اور کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے اس کے لیے منافقت اور جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. پیارے بچوں اگر آپ نے پہلی رکعت کا رکوع امام صاحب کے ساتھ کیا تو آپ کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. یعنی پہلی رکعت کا جو رکوع ہوتا ہے اس سے اٹھنے سے پہلے اگر آپ نماز میں شامل ہو گئے تو آپ کو تکبیر اولیٰ کی کیا ملی؟ فضیلت مل گئی. پھر آپ کی یوں تکبیر اولیٰ یہ کاؤنٹ ہو جائے گی ورنہ پھر تکبیر اولیٰ کاؤنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بھائی. تو کوشش کریں کہ ہر نماز کو ہی باجماعت ادا کریں. جو خاص طور پر کراچی میں پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے تو آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہر گلی کے کارنر پہ ہی تقریباً زیادہ تر مسجدیں موجود ہوتی ہیں. نماز ضروری ادا کریں کہ نماز ادا کرنا بھلے ہر بچے پہ فرض نہیں ہوتا مگر نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے اور کافی جو ایج آ جاتی ہے اس کے بعد یہ نماز ادا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز ضروری ادا کیجئے. ماشاءاللہ ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. ایک اور سوال شامل کریں گے ٹیم اے کے لیے. جی دکھائیں سوال. 30 ڈیوائیڈڈ بائی 3. جی کیا بنے گا آنسر؟ جی بتائیں. 10. آپ بتائیں. 10. آپ بتائیں. 10. آپ بتائیں. چلیں بھائی. 10. جی آپ بتائیں گے بھائی؟ بتائیں گے؟ بتا دیں. مائک قریب کریں ان کے. بتائیں گے؟ 10. ہاں بھائی 10. جی دکھائیں آنسر. جی 10 اور ان کا جواب درست ہے. جی فضیلت. کسی اور کو بتائیں. آپ نے تو پچھلی بار بھی بتائی تھی. کسی اور کو بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی 10 بکریاں تھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی کتنی بکریاں تھیں؟
10 بکریاں تھیں ماشاءاللہ. جواب درست ہے. جی اور اب آخری سوال ہوگا ٹیم بی سے. جی دکھائیں. 3 × 4 - 5 کیا آئے گا آنسر؟ یہ بتانا ہے ٹیم اے نے، وہ ٹیم بی نے. جی بتائیں. 7. آپ بتائیں. 7. آپ بتائیں. 7. آپ بتائیں بھائی. 7. آپ بھی بتا دیں. 7. جی دکھائیں آنسر. 3 × 4 - 5 آنسر آیا 7. جواب ان کا درست ہے. کیسے بنا یہ کوئی بتائے گا؟ چلیں. 3 × 4 12 بنا، پھر -5 کیا تو کیا بنا؟ 7 بنا. جواب ان کا درست ہو گیا. چلیں بھائی، مشورہ چل رہا ہے کہ اسلامی نسبت کیا ہے. جی بڑی دیر سے مشورہ چل رہا ہے بھائی. جی بتائیں. جو شخص 7 بار یا وہابو پڑھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. سوچ لیں. فضیلت یہاں تک ٹوٹی کہ یا وہابو پڑھے، آگے کا صحیح نہیں ہے. ویسے 7 کی اور بھی فضیلت ہیں، یہ ایک نہیں ہے. جو شخص یا وہابو پڑھے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جو شخص 7 بار یا وہابو پڑھے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی. ماشاءاللہ جواب درست ہے. جو شخص روزانہ 7 بار یا وہابو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، یہاں پر یہ سیگمنٹ ہوا حساب کتاب، اور یہاں پر ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے سوالات کے جوابات دیے. حساب کتاب سیگمنٹ شامل کیا. آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب. جی کال لے کیجیے. میرا نام محمد عبدالواسع ہے، میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے السلام علیکم. ماشاءاللہ السلام علیکم. انہوں نے کہا کہ سلام کرنا چاہیے جب بھی کسی سے ملاقات ہو، بات چیز سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، آئیے پہلے کچھ نعرے لگاتے ہیں، پھر پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کے چلیں گے. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی 4 یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی، والدین نبی، ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی. جنتی 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 جنتی. آئیے کچھ اور نعرے. کسی کو نعرے یاد ہے محمد مصطفیٰ والے؟ یاد ہے کسی کو؟ چلے میں لگاتا ہوں، آپ جواب دیجئے. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، آمینہ کا لاڈلا، شاہ گھر دو سرا، ہے حبیب کبریا، ہے شفیع الورا، آسیوں کا آسرا، اعتقاد فاطمہ، ہے یقین عائشہ، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا. شیخ و شاب نے کہا بچہ بچہ بول اٹھا، ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی. اور نعرہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس ودی شیخ ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر ایک بورڈ ہے اور بورڈ کے پاس میں چلے آتا ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ عظیم سیگمنٹ کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں. جی پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، سیگمنٹ ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر.
ہوگا کچھ یوں کہ یہ بورڈ یہاں پر ہے، یہاں پر کچھ ورڈز بنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر اس میں کچھ لیٹرز مسنگ ہے. آپ نے یہاں پر آنا ہے اور ان ورڈز میں جو لیٹرز مسنگ ہے آپ نے ان کو صحیح جگہ پر لیٹرز کو لگا دینا ہے اور یوں اس ورڈ کو پورا کر دینا ہے. دیکھتے ہیں کون کرتا ہے ٹیم اے سے اور کون کرتا ہے ٹیم بی سے. جی آئیے ٹیم اے سے. جی بنائیں گے. جی یو لگایا ہے انہوں نے اور اب ایک اور لیٹر لگا رہے ہیں، ہنستے ہنستے لگا رہے ہیں، مسکراتے مسکراتے لگا رہے ہیں. جی جی درود. درود. سوچ رہے ہیں صحیح ہے. صحیح ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین انہوں نے لگایا درود. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین درود پاک پڑھنا کتنا پیارا عمل ہے. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تو زیادہ بار درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ کیا کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جمعہ کے دن کثرت درود پاک کریں. انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دیا ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے. کون آئے گا ٹیم میں سے؟ آ جائیے جناب. آپ ان کو آنے دیں، کوئی بھی آ جائے خیر ہے. جی لگائیے. جی جی کیا بنایا بھائی؟ نیکیاں. نیکیاں. سوچ لیں. جی. پیارے بچوں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں کہ ہم سب کو وہ بھی کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے سلام کرنا، پانی پلانا، صدقہ کرنا، جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی نیکیاں ہیں. یہ سب جو ہے جیسے سلام کرنا کیا ہے، پانی پلانا، اور یہ جو دیگر نیکیاں یہ کیا ہیں، ہمیں جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی نیکیاں ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جتنے موقع ملے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کر لینا چاہیے اور بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پہ دیں گے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. جی جی چلیں کال پلے کیجیے جب تک. میرا نام ایان علی ہے. میں میرپور سے بات کر رہا ہوں. بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. جی انہوں نے کہا کہ بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے اور درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی ہائے ہائے بڑا مشکل بنایا بھائی. کیا بنایا آپ نے؟ بنا تو لیا ہے پڑھ نہیں پا رہے. لحیف. کیا بنایا ہے؟ لحیف. جی لحیف. لحیف. پیارے بچوں پیارے نبی آپ ادھر آئیں. جی پیارے بچوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر بھی سواری فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لحیف تھا. ماشاءاللہ انہوں نے لحیف بنایا. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. اب کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ آ جائیں آپ. یہ تو بنا ہوا ہے، یہ تو یہاں پر یہاں سے کوئی نہیں، یہاں سے کوئی اٹھانا ہے. جی جی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کون سا اٹھانا ہے؟ ٹی لگانا ہے. کہاں لگائیں گے؟ یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی این موجود ہے. آپ یہاں سے اٹھائیں نا بھائی.
جلدی کریں گے. جی اور ٹی لگائیں گے. اب کہاں لگائیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی. جی کیا بنایا آپ نے؟ جنت. جنت. پیارے بچوں جنتی لباس جنتی کپڑے اتنے خوبصورت ہیں. کتنے خوبصورت ہیں؟ اتنے خوبصورت ہیں کہ ایسے شاندار ہیں کہ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے. آئے گئے اور لوگوں کی آنکھیں اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کو برداشت نہ کر سکے. اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور وہاں کے لباس وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. آپ اپنی جگہ پہ دیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آج کا سوال تھا کہ جی آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے جب بھی کسی سے ملاقات ہو بات چیت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے سلام. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سلام کرنے والا ہے یعنی سلام زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا